لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے، کل تک جو لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، انہوں کو اپنے سامنے والوں کا وجود گوارا نہ تھا، حضور علیہ السلام ایسی محبتیں اور ایسی الفتیں ان کے درمیان قائم کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایسا اتحاد قائم کرتے ہیں کہ اگر کسی جنگ میں کسی کو پیاس لگتی ہے اور پانی تھوڑا تھا، قلیل تھا، وہ پینے کے قریب کرتا ہے، برابر والے ساتھی کو پیاس لگ جاتی ہے تو وہ اِشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو پیش کر دیتا ہے، جب وہ پینے کے قریب ہوتا ہے، برابر والے ساتھی کو پیاس لگ جاتی ہے، وہ اِشارہ کرتے ہوئے تیسرے بندے کو دے دیتا ہے، ایسے ہی گھومتے گھومتے وہ پانی پہلے شخص پر آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ الفتیں، محبتیں اگر کسی نے قائم کی ہیں تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و بربریت کے خلاف قیام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جن لوگوں کے حقوق مارے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے حقوق دلوائے ہیں۔ عورت کے حقوق مارے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بھی وہی بیان کیے، مردوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ اللہ عز و جل قرآن کے اندر بے شمار جگہ پر اس کی صراحت و وضاحت فرماتا ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس دور کے اندر عورت کو ایک استعمال کی جانے والی چیز سمجھا جا رہا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ آج لوگ تانا دیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چہار دیواری کے اندر قید کیا ہے، عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے اسلام۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی ہے جس نے عورت کو انسانوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام ہی ہیں جس نے عورت کو انسانوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیادت فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرما رہے تھے، مکہ کے اندر آپ کے صحابہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر چادر کا پھندا ڈال کر زور سے کھینچا جاتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے اوپر اوجھڑی ڈال دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی پتھر برسائے جاتے اور طرح طرح کے تانے اور تشریح آپ پر کسے جاتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن سے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ آپ علیہ السلام اپنے مشن پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور اپنی قوم کی قیادت کرتے رہے۔ دنیا نے دیکھا جو کل تک حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی قیادت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مسلمانوں کے لیے پریشانیاں ہوتی تھیں، تکالیف ہوتی تھیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تبصرہ کرتے تھے۔ جو مسائب اور مسائل سے مسلمان دو چار ہوتے تھے، حضور علیہ السلام ان پر بات کرتے تھے، مشاورت ہوتی تھی، پھر حضور علیہ السلام اس کا سولیوشن پیش کیا کرتے تھے، حل پیش کیا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، عصر حاضر کے اندر ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا، ایسا قائد نظر نہیں آتا کہ جس کے وجود پر، جس کی آواز پر تمام برادریاں جمع ہو جائیں، تمام فرقے جمع ہو جائیں۔ ایسا ہمیں کوئی لیڈر نظر نہیں آتا۔ جو مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے جو حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو چھیننے کی کاوشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، جس طرح مسلمان
مسلمانوں کے خون کو یوں ہی پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ آج کوئی قائد، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے وجود اور ان کی جانوں کا تحفظ کے لیے کوئی سولیوشن پیش کرے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ کو آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو ہے میرے بھائیوں دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اندر جو قیادت فرمائی ہے، مدینے کے اندر جب صحابہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مشاورت رکھی، صحابہ سے مشورہ رکھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سولیوشن پیش کیا، حل پیش کیا کہ صحابہ تمہیں اب حبشہ کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ صحابہ نے، بہت سارے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور لیڈرشپ دیکھیں، آپ ان مدوں پر بات کرتے تھے جو عصر حاضر اس موجودہ دور کے اندر چل رہے ہوتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حل پیش کیا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں موجودہ دور کے اندر لوگ مصائب اور پریشانیاں جو ظلم و تشدد کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں، اس پر بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے، کس طریقے سے رد عمل کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کا ڈیفینس کیا جائے، مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کیسے ہو، مسلمانوں کے عبادت خانوں کی حفاظت کیسے کی جائے، مدارس کا حفاظت کیسے کی جائے، خانقاہوں کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کا حل، اس کا سولیوشن پیش کرنے والا قائد ہمیں نظر نہیں آتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اندر بھی قیادت فرمائی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرما لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی دیکھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس اتنا بابرکت تھا، آپ علیہ السلام کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت، بھائی چارہ قائم کیا، اور دیکھیں کیسی محبتیں قائم ہو گئی صحابہ کے درمیان۔ جو انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے پاس اگر دو گھر تھے کسی کے پاس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنے متاثر تھے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہمارے مہاجر بھائی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو ہم ایک گھر اپنا ہبہ اپنے بھائی کے لیے کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دو بیویاں تھیں، اپنے مہاجر بھائی کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد، اس کی عدت کروانے کے بعد اپنے مہاجر بھائی سے نکاح کروا دیا۔ جب مسلمانوں کے درمیان ایسی محبتیں ہوں، مسلمانوں کے درمیان جب ایسا اتحاد ہو، تو میں کہتا ہوں دنیا کی سپر پاور بھی میرے بھائیوں مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑی سی بات میری مختصر ہے، بس توجہ سے سن لیں، پیسے ویسے جو لوگ دے رہے ہیں وہ نہ دیں، تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں عصر حاضر کے حوالے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اخوت قائم کر دی۔ اس کے بعد جو سب سے عظیم کارنامہ حضور کی سیرت کے باب میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایک یہ ہے میثاق مدینہ کے نام سے۔ یہ منشور مدینہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا انٹرنیشنل لیول کا اگر اس کو کہیں تو بے جانا ہوگا، 622 عیسوی کے اندر ایک بین الاقوامی معاہدہ کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو تانا دیتے ہیں آتنکواد کا، اسلام کو جو ہے طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوششیں اور ناکام کاوشیں کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر کے اندر پہنچے، مدینہ کے اندر، وہاں پر چند قومیں آباد تھیں، ان میں سے یہود بھی تھے۔ یہود کے ہاتھ میں وہاں کی سیاست بھی تھی، اقتدار بھی تھا، معاشی معاملات بھی تھے، ہر شعبے کے معاملات میں یعنی پیش رہنے والی قوم اگر کوئی تھی تو وہ یہود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری وہاں پر ہوتی ہے تو یہود کو خطرہ لاحق ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اقتدار ہمارے پاس سے چلا جائے، سیاست ہمارے پاس سے چلی جائے، تو انہیں یہ خدشہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کو بلوایا اور جو وہاں پر قوم بستی تھی ان کو بلایا، مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور ایک معاہدہ کیا، وہ جو ہے تحریری معاہدہ تھا، تحریری معاہدہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مہاجرین و انصار سے یہ معاہدہ لیا کہ تم سب آپس میں رضاکار ہوگے، اور دوسرا یہ حضور علیہ السلام نے، آپ دیکھیں لیڈر کیسا ہوتا ہے، قیادت کرنے والے کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار سے فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے فوجی خدمت لازمی ہوگی، فوجی خدمت لازمی ہوگی، اور اتحاد اور امن سب مسلمان برقرار رکھیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام مہاجرین و انصار سے معاہدہ لے رہے ہیں، یہ ایک حصہ ہے اس معاہدے کا۔ دوسرا حصہ یہود سے معاہدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب اس شہر کی حفاظت ایک ساتھ کریں گے، جو اس شہر پر حملہ آور ہوگا سب مل کر اس شہر کا دفاع کریں گے، یعنی اس شہر کی ترقی کے لیے ہم سب متحد رہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی، تمام لوگوں کو، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں۔ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ تمام لوگوں کو ثقافتی اور تہذیبی فرائض اور ان کے حقوق کے اندر مساوات ہوگی اور برابری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکتا کا پیغام اس مدینے سے دے رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک دوسرے کا قتل کرنا یہ حرام ہوگا، ایک دوسرے کا قتل حرام ہوگا۔ ایک معاہدہ یہ تھا، حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہاری لیڈرشپ میرے ہاتھ میں رہے گی، یعنی تمہاری قیادت مجھے کرنی ہے۔ تو یہود نے جب دیکھا مسلمانوں کی طرف سے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، امن خراب نہیں ہے، برقرار ہے، تو یہود حضور علیہ السلام سے اتنے متاثر ہوئے، حضور علیہ السلام کو انہوں نے اپنا قائد تسلیم کر لیا۔ یہ سب سے عظیم الشان فتح ہے حضور علیہ السلام کی، یعنی اپنے تو اپنے، حضور علیہ السلام کو غیروں نے بھی اپنا قائد تسلیم کیا ہے۔ جو سب سے بڑے دشمن ہیں یہودی، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کو اپنا قائد مانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کیسی قیادت فرما رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ میدان میں نکلے ہیں قائد بننے کے لیے، لیکن قائد کیسا ہوتا ہے، لیڈر کیسا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کبھی کسی میدان کے اندر دکھتے ہیں تو آپ کے شکم پر پتھر بندھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دودھ آتا ہے تو اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی بھی تحفہ آتا ہے، یہ قائد اعظم، یہ کائنات کا سب سے عظیم لیڈر جو ہے، وہ سب سے پہلے اس تحفے کو تقسیم کرتا ہے اپنے صحابہ میں۔ ایثار اس طریقے سے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی پر ظلم ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں، قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لیکن یہ وہی رحمت للعالمین ہیں، کبھی ان کے ہاتھ میں ظلم کے خلاف خیبر میں تلوار نظر آتی ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں ظلم کے خلاف بدر اولا کے اندر تلوار نظر آتی ہے، کبھی ظلم کے خلاف احد میں شمشیر نظر آتی ہے، کبھی ظلم کے خلاف یعنی حدیبیہ میں تلوار نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو ظلم گوارا نہ تھا، آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا انصر اخاکا ظالمن او مظلومن، کہ اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ایسا ایکتا کا پیغام دیا اور ایسی محبت اور اخوت کا پیغام دیا، آج پوری دنیا حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
میرے بھائیو عصر حاضر کے اندر اب ہمیں ایسے قائد کی ضرورت ہے جو قوم کا ہمدرد ہو، جو ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے، جو قوم کی بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج ہمارے مد مقابل آج ہمارے دشمنان اسلام جو ہیں وہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو ورگلا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے نوجوان جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، اسکولوں کے اندر پڑھنے والے بچے ان سے مشرکانہ افعال کرائے جا رہے ہیں۔ یہ سارے مسائل مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے گھروں کے اندر یوں ہی سکون کے ساتھ بیٹھے رہے اور سب اپنی اپنی زندگی میں مگن رہے، میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے بھائیوں کے ایمان کا تحفظ نہیں کیا اور تدبیریں نہیں کی، پلاننگز نہیں کی، سر جوڑ کر نہیں بیٹھے، تو شر پسندوں کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، کہیں موب لنچنگ کرنے والی تحریک ہے، کہیں میرے بھائیوں مسجدوں پر حملے کرنے والی تحریک ہے، کہیں مدارس پر پتھر پھینکنے والی تحریک ہے، کہیں ہماری مسلم خواتین اور بہنوں کے ایمان پر حملہ کرنے والی تحریک ہے۔ ان کو جو ہے افیئر کے معاملات میں پھنسا کر ان کے ایمان کو خراب کرنے والی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میرے بھائیوں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مسئلوں میں گھرے ہیں، آپسی جھگڑوں میں گھرے ہیں، دشمنیوں میں لگے ہیں۔ آپ سے میرے بھائیوں سب اپنے اپنے اگر کاروبار میں لگے رہے، اپنی اپنی نوکریاں ہمیں عزیز رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آشیانہ اگر لٹتا رہا تو بتائیے قیامت کے دن پیارے آقا علیہ السلام کو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم صرف ان کا جشن منا لیں، حضور علیہ السلام کی ولادت کا مقصد، بعثت کا مقصد اس لیے ہے کہ ظلم کو ختم کیا جائے اور انصاف کو قائم کیا جائے۔ آج ہمارے ملک کے اندر کبھی کسی ڈاکٹرنی کا ریپ ہو جاتا ہے، کبھی نابالغ بچی کا ریپ ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں کہیں میرے بھائیوں عبداللہ نام کے شخص کے ساتھ موب لنچنگ کی جاتی ہے اور لوگ آتے ہیں، بھیڑ آتی ہے، مسلمانوں کو زد و کوف کر دیتی ہے، لیکن ہمارے پاس کیا چارہ کار ہے، کیا حل ہے میرے بھائیوں؟ ہم جو ہے بس جلوس میں شرکت کرنے کے بعد ایک سال کے لیے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ہم نے چھوڑا، یاد رکھو طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ آج میرے بھائیوں یہ جو حال ہمارا ہو چکا ہے، آج جو ہمیں ڈرایا جا چکا ہے، ہمیں جو بزدل بنا دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو چکے ہیں، نبی کی سنت سے دور ہو چکے ہیں۔ ورنہ ہماری قوم کے جوانوں کی زبان پر تو یہ جملے ہوتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔ ہماری قوم کے جوان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو آپ دیکھیں، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں سر پر سیاہ بال تھے، کالے بال تھے، اور جب گھر پر لوٹتے ہیں تو میرے بھائیوں سر کے سفید بال ہو گئے تھے سارے۔ اس ملک کے اندر میرے بھائیوں اب یوں غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ بڑی ہوش مندی کے ساتھ اور بڑی تدبر کے ساتھ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے، دکاندار بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، ٹیچر بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، وکیل بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، ڈاکٹر بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، اور ہر شخص اس دین کے تحفظ کی خاطر کھڑا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر کھڑا ہو جائے۔ مفتی سلمان اظہری حفظہ اللہ کو آپ دیکھیں، دین کا کام کرنے کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ قوم اتنی احسان فراموش ہے، ہمیں تو چاہیے تھا اپنے گھروں سے نکل کر ان کے لیے ہم پروٹیسٹ کرتے، جو اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کے تحفظ کی خاطر ہم کھڑے ہو جائیں۔ لیکن آج نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، نوجوانوں کے ہاتھ میں شمشیر ہوتی تھی، آج کے نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس پر گندے مناظر ہیں۔ آپ حالات دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا، کتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی نشے کی طرف جو جا رہی ہے، اور اس میں قصور ان کے والدین کا بھی ہے، ان کے والدین کا بھی قصور ہے۔
ان کے والدین کی عدم تربیت ہے. اگر والدین میرے بھائیوں ان کی تربیت پر توجہ رکھتے, فوکس رکھتے, تو ان کے بچے نشے کے عادی نہ ہوتے, فلمی اداکاروں کے دیوانے نہ ہوتے, کھلاڑیوں کے دیوانے نہ ہوتے, ان کے بچے صحابہ کے دیوانے ہوتے. کوئی خالد ابن ولید کا کردار لے کر اٹھتا. اور کیوں نہ کہوں میرے بھائیوں, آج کی بہنیں اور مائیں ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ جب سوتی ہیں رات کو تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, فلم چل رہی ہوتی ہے, گانا سن رہے ہوتے ہیں, میوزک چل رہا ہوتا ہے. صحابہ کے دور کی وہ خواتین اپنے بچوں کو دین کے تحفظ کی خاطر بھیجتی تھی. جب مائیں ایسی ہوں, دین کے تحفظ کا درد رکھتی ہوں, تو میرے بھائیوں بچے خالد ابن ولید پیدا ہوتے ہیں, بچے محمد ابن قاسم بن کر کھڑے ہوتے ہیں, بچے صلاح الدین بن کر کھڑے ہوتے ہیں, بچے نور الدین زنگی بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اور جب مائیں ایسی ہوں, بد چلن ہوں, اور شادیوں میں بال کھول کر شادی اٹینڈ کرنے والی ہوں, اور گانے سننے والی ہوں, اور اپنے اسٹیٹس لگانے والی ہوں گانوں کے, تو بتائیے ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے کیا محدث پیدا ہوں گے, کہ عالم دین پیدا ہوں گے؟ یقیناً وہ میوزک کی دھنوں پر ناچنے والے ہوں. اس لیے میرے بھائیوں, اگر آج آپ نے اپنے حالات کو تبدیل نہیں کیا تو کسی نے کیا خوب بات کہی ہے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان رہے گی داستانوں میں. نبی کریم کے دور کو یاد رکھو مسلمانوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب ایک تاجر کی بیٹی کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جوانی میں شمشیر ہاتھ میں لے کر اس کی عزت کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں کہ جس نے ایک بیٹی کو قید کیا تھا, اپنے گھر کے اندر قید کیا تھا, اور اس بہن اور بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر ریپ کیسز کتنے بڑھ رہے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کو اس ملک کے اندر نافذ کر دیا جائے, ریپ ہونا تو بات, لوگ رب لفظ ریپ کو بھول جائیں گے کہ زنا ہوتا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لیکن یہ سبھی جب ہوگا میرے بھائیوں جب ہم اپنے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لائیں گے, ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں میرے بھائیوں. آج جو بچے آپ کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں, جو بچے میرے بھائیوں آج گانے سنتے نظر آتے ہیں, جو بچے موبائل پر اگر دیکھتے ہیں تو ویڈیو ریلز دیکھ رہے ہیں, گانوں کی ریلز دیکھ رہے ہیں, میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں. بچے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کے بچے آپ سے تہجد سیکھیں گے, نمازیں سیکھیں گے, یا قرآن کی تلاوت سیکھیں گے, یا آپ کے بچے آپ سے گالیاں سیکھیں گے, شراب نوشی سیکھیں گے. آپ کے بچے میرے بھائیوں آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے سامنے آپ تہجد کے پابند ہو جائیں, نماز کے پابند ہو جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کے بچے عالم دین بن کر اٹھیں گے, قوم کے لیڈر اور قائد بن کر اٹھیں گے. سبحان اللہ. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں قوم کے جوانوں کو, ان کو جذبہ ایمان اور حرارت ایمان پیش کرنے کی. آج ہمارے دلوں سے جو ہے, ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. شجاعت و بہادری ہم سے دور ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے شب و روز جو ہے گناہوں میں زیادہ گزرتے ہیں. آپ دیکھیں نوجوانوں کی زندگی دیکھیں, کتنے نوجوان صرف جمعہ کے نمازی ہیں. لوگ بات کرتے ہیں علماء قتال کا حکم نہیں کرتے. میرے بھائیوں اس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے جو قوم کے جوان صرف جمعہ کے نمازی ہوں, جن کا ایمان ان کو مسجد کی سیڑھیوں تک نہیں لے جا سکتا ہو, کیا وہ میدان قتال تک لے جا سکتا ہے؟ اس قدر کمزور ہمارا ایمان ہو چکا ہے. گناہوں نے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے, ہمارے باطن کو خراب کر دیا ہے, ہمارے ضمیر کو مردہ کر دیا ہے. میرے بھائیوں آج ضرورت ہے اپنے قوم کے جوانوں کو بیدار کرنے کی. اور یہ سب جبھی ہوگا کہ اپنے گھروں کے اندر آپ دینی محافل کا انعقاد کریں. ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دیں.
اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں, اللہ کے فرما بردار بن جائیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے بچے بھی فرما بردار بن جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی قیادت کی ہے. آج امت سسک رہی ہے, آج امت میرے بھائیوں تڑپ رہی ہے. فلسطین کی مائیں چیخو پکار رہی ہیں, ان کی پکار اٹھ رہی ہے, لیکن ان کا ایمان اور استقامت آپ دیکھیں, ان کے استقامت کی وجہ سے آج سینکڑوں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. مسلمانوں, آج ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ فلسطینی جانباز مسلمان ہیں, وہ ایسے ایمان والے ہیں کہ ان کی استقامت کو دیکھ کر آج لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں. ریسنٹلی خبر ہے ابھی ماضی قریب کی, یورپ کنٹری میں ایک امام صاحب کے پاس کم و بیش 80 لوگ آتے ہیں, مرد و زن دونوں تھے, اور وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان امام اللہ. صاحب نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے اسلام کے قریب ہونے کی. انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز نے متاثر نہیں کیا, ہمیں متاثر کرنے والی اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ فلسطین کے نوجوان اور وہاں کے بچے ہیں, وہاں کی عورتیں ہیں. نعرہ تکبیر, وہاں کی نعرہ رسالت, عورت کے ہاتھ میں نعرہ حیدری, اس کے بچے کی لاش ہے, باپ کے ہاتھ میں بچے کی لاش ہے, اس کی زبان پر ہم نے شکوہ نہیں دیکھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم ان کو پایا ہے. تو جب میرے بھائیوں جوان ایسے ہوں, موت بھی ان کو ڈرا نہ سکتی ہو, موت بھی ان کو میدان سے پیچھے نہ ہٹا سکتی ہو, تو پھر قوم کے اندر ایسے شجاع اور بہادر پیدا ہوتے ہیں جو قوم کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں ہمیں بھی فلسطینی بھائیوں جیسے ایمان کی, ہمیں بھی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آج جو مسائل اور مصائب ہمارے سامنے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے, یوں ہی خاموش تماشائی بنے ہیں. جو چاہتا ہے ہماری مسجد کو ڈھا دیتا ہے, جو چاہتا ہے ہمارے مدرسے پر پتھر پھینک دیتا ہے, اور ہم خاموش تماشائی بنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے گناہوں نے ہمارے ایمان کو خراب کر کے رکھ دیا. تو اس لیے آپ نے ایمان کو مضبوط کرو میرے بھائیوں. قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھو. صرف جھنڈا لگانے سے اور گھروں پر جو ہے جھالریں لگانے سے اسلام کا مکمل حق ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے. صحابہ کی قربانیوں کو دیکھو, رسول اللہ نے اپنے جسم پر پتھر کھائے, آپ کا جو ہے نالین مبارک خون سے تر ہو گیا, آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا اور یہ دین ہم تک پہنچایا. لیکن آج اس قربانی کو رسول اللہ کی اور صحابہ کی ہم نے پس پشت ڈال دیا. ہم بھول چکے ہیں, اپنی خوشیوں میں بھول جاتے ہیں, اپنی دنیا میں مست ہیں. کوئی اسپورٹ میں مست ہے, کوئی اپنی نوکری میں مست ہے, کوئی نوٹ کمانے میں مست ہے. کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اگر سوال کیا کہ قوم کے جوان جب ایمان کا سودا کر رہے تھے, قوم کی بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی تھی, کفار و مشرکین کی تحریکیں چل رہی تھی اسلام سے پھیرنے کے لیے, اے دولت مندو اور ثروت مندو, تم نے اپنی دولت کا کیا استعمال کیا؟ کیا تم نے اس کے تحفظ کی خاطر کچھ کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ علم والے سے اس کے علم کے متعلق سوال ہوگا. تو نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کے ایمان کی تحفظ کی خاطر کچھ کاوشیں کی, ٹیلنٹ اور صلاحیت رکھنے والے سے اس سے متعلق سوال ہوگا. ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک بار جھنڈا لگانے سے اور جھارل لگانے سے کہ ہم بخشے جائیں گے, پھر اس کے بعد کچھ بھی کرتے پھریں. عاشق رسول وہ ہے میرے بھائیوں جو اپنے گھروں کو بھی سجائے اور جھنڈا بھی لگائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسد اشریف اشرفی صاحب خیریت سے. تو اس عصر حاضر کے اندر جو مصائب اور یہ حالات مسلمانوں کے بنے ہیں, کیا میرے بھائیوں شمشیر اس کا حل ہے؟
اس کا حل شمشیر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کو شرک و بدعت سے، ان کو برے اعمال سے پاک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو غالب کر دے، تو آپ کو میرے بھائیوں قرآن کے اس تقاضے کو سمجھنا ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سربلندی تمہارے لیے ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والا مضبوط ہمیں بننا ہوگا میرے بھائیوں۔ ہمارا کردار بتائے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری گفتار بتائے ہم ایمان والے ہیں، ہمارے محلے بتائیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آج ہمارے محلوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ بتا دیتے ہیں یہ مسلمانوں کا ایریا ہے، جہاں گندگی ہوتی ہے مسلمان رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ ہمیں گندگی تصور کرتے ہیں، یہ قومیں ہمیں میرے بھائیوں جاہل دیکھنا چاہتی ہیں، یہ قومیں ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں، لیکن علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدولت صحابہ کی، جو اس وقت اس دور کے اندر جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے لوگ، ان کی زندگی کے اندر حضور نے ایسا انقلاب برپا کیا، وہ حضور علیہ السلام کے ایسے شہدائی اور ایسے عاشق بنے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے 22 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کی شمع تو پہنچا دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علم وہ شے ہے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ انجینئر بنانا ہمارا بھی حق ہے، IPS بنانا ہمارا بھی حق ہے، ڈاکٹر بنانا ہمارا بھی حق ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھے ہوئے ہوں گے تو ہمارے بچے جو ہے اپنے ایمان کا بھی تحفظ کریں گے۔ یعنی یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن آپ کرا دیں، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ آپ کو دینی تربیت اور دینی تعلیم بھی دینی ہوگی۔ ایک ہاتھ میں قرآن و سنت اور دوسرے ہاتھ میں ٹیکنالوجی لینے کا وقت ہے۔ ایتھیزم بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ناستکتا جو ہے ہمارے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے اسٹوڈنٹ جب ان کے پاس دین ہوگا، ان کے پاس دلائل ہوں گے، آرگومنٹس ہوں گے، تو وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے ساتھ پڑھنے والے بھائیوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو یونیورسٹیز کے اندر بھیجنے سے پہلے ان کو ضروریات دین ضرور سکھائیں۔ اور ایسا دور چل رہا ہے میرے بھائیوں، فرقے باطلہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے باطل عقائد کو جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو ہمیں سکون سے بیٹھنے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ ایک طرف تو فرنگی یہ زعفرانی تحریکیں ہمارے ایمان پر حملہ اور ہماری جانوں پر حملہ، ہماری مسجدوں پر حملہ، ہمارے مدارس پر حملے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ فرق ہیں میرے بھائی جو ہمارے عقیدوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم سکون سے بیٹھ گئے تو میرے بھائی خدا نہ کرے وہ دور آئے جس کو رسول اللہ نے بیان کرا ہے کہ شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ ایسا دن ہمیں نہ دکھائے۔ بہرحال بڑی مستعد ہونے کی ضرورت ہے ہمیں میرے بھائیوں، سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیمیں تشکیل کریں، تنظیمیں بنائیں میرے بھائیوں، تنظیمیں بنائیں اور تحریکیں چلائیں کہ مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کیسے ہو، ہماری مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو، مدارس کی حفاظت کیسے ہو، مسلمانوں کی جانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کی حفاظت کیسے ہو۔ یہ میرے بھائیوں اس طرح کی تنظیمیں ہمیں بنانی ہوں گی۔ اگر ہم نے نہیں بنائی تو ہمارے ملک کو بھی اس پین کی سرزمین بنانے کی پوری پلاننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔